اللہ نبی کے زمانے کی قسم کھا رہا ہے، والعصر۔ پھر ارشاد ہوا ان الانسان لفی خسر۔ پورا سورہ انسان، پورا قرآن انسان کے موضوع پر لکھا گیا ہے۔ یہ کتاب ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب، کتاب ہے، اور ہر کتاب کا ایک عنوان ہوتا ہے، ایک مضمون ہوتا ہے۔ ہر کتاب کسی مضمون پر لکھی جاتی ہے۔ قرآن بھی کتاب ہے، اس کا مضمون کیا ہے؟ قرآن کا مضمون انسان ہے، انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے۔ جتنی بھی انسانی ضروریات ہیں وہ سب قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ جو اولویت رکھتی ہیں ضروریات انہیں بھی بیان کیا ہے، اور جو ثانویت رکھتی ہیں انہیں بھی بیان کیا ہے۔ مثلا کپڑے اولویت نہیں رکھتے، گاڑی سواری اہمیت نہیں رکھتی، مثلا کھانے، مکانات، عمارتیں، ان کو ترجیح حاصل نہیں ہے۔ انسان کی انسانیت کو ترجیح حاصل ہے۔ اسلام کپڑوں سے متعلق بات نہیں کرتا، اسلام کا موضوع گاڑیاں نہیں ہے، قرآن کا موضوع سواریاں نہیں ہے، قرآن کا موضوع ڈش اور کھانے نہیں ہے۔ قرآن یہ بات ہی نہیں کرتا کہ تم کون سے کپڑے پہنو اور کون سے نہ پہنو۔ قرآن کہتا ہے جو چاہو پہنو، اپنی حیا بچاؤ۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ تم مثلا فلاں کھانا کھاؤ اور فلاں نہ کھاؤ، فلاں ڈش کھاؤ اور فلاں ڈش نہ کھاؤ۔ اسلام کہتا ہے جو چاہو کھاؤ مگر حلال کھاؤ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ وہیں صحیح ہے، تھوڑا آگے آ جاتے تو ایک اچھا لگتا ہے کہ مولانا ہمارے علی رضا صاحب، مجھے تو علماء کا احترام کر کے عزت ملی ہے، آپ بھی احترام کریں گے تو آپ کو بھی عزت ملے گی۔ مل کر صلوات عطیہ کریں گے اللہ۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اسلام کھانوں پر بات نہیں کرتا، چائنیز ڈشیں کھائیں، ہندوستانی کھانے کھائیں، افغانی کھانے کھائیں، ایرانی کھانے کھائیں، جو چاہیں کھائیں مگر حلال کھائیں۔ اسلام سواریوں پر بات نہیں کرتا کہ تم فلاں گاڑی میں بیٹھو گے تو تم مسلمان رہو گے اور فلاں گاڑی میں بیٹھو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ اسلام کا موضوع سواریاں نہیں ہے، بلکہ جو سواریاں قدرتی ہیں انہوں نے تو انسان کو عزت عطا کی ہے۔ جو یہ مصنوعی سواریاں ہیں یہ تو ذلیل کیے بغیر بیٹھنے بھی نہیں دیتی، جب تک یہ آپ کی گردن نہیں جھکواتی بیٹھنے نہیں دیتی ہے۔ وہ قدرت سواریوں کا حال دیکھیے، اب سینہ چوڑا کر کے بیٹھتے تھے گھوڑے پر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اسلام اس موضوع پر بات ہی نہیں کرتا کہ تمہاری سواریاں کیا ہیں۔ اسلام کہتا ہے جس سواری میں چاہو بیٹھو مگر پیدل چلنے والے کو آدمی مانو۔ یہ نہیں ہو کہ تم مہنگی گاڑی میں بیٹھے تو بس جو پیدل چل رہا ہے سائیکل پر ہے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ روڈ پر آئے ہو تو ایسا لگتا ہے بس تم ہی کو آگے جانا ہے، باقی سب پیچھے رہیں۔ جی اسلام مکانات سے متعلق بات نہیں کرتا کہ فلاں انداز کا مکان بناؤ، 11 فٹ کی چھت ہونی چاہیے، کھڑکیاں ایسی ہوں، ٹائل ماربل ایسے ہوں۔ اسلام مکانات سے متعلق بات نہیں کرتا۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ مکان تمہارا کیسا ہونا چاہیے، قرآن یہ کہتا ہے کہ مکان بناؤ مگر دوسروں کا حق ادا کرنے کے بعد۔ مولا علی فرماتے ہیں لمبے لمبے اونچے اونچے مکان اگر بنے ہوئے نظر آئیں اور اس معاشرے کے اندر لوگ پریشان حال بھی نظر آئیں تو مانو کسی کا مال کھا کر مکان بنایا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا اصلی عنوان توجہ میری طرف رہے، اصلی عنوان قرآن کا انسان ہے، مادیت نہیں ہے۔ اور جب مادی چیزیں ہی نہیں ہیں اسلام کا عنوان تو پھر زمانہ کتنا ہی مادی ترقی کرتا رہے، اس کے ترقی کرنے سے قرآن پرانا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن تو انسان سے متعلق بات کرتا ہے اور انسان نہیں بدلتا۔ کپڑے بدلے، کھانے بدلے، گاڑیاں بدلی، مکانات بدلے، انسان نہیں بدلا۔ جھونپڑی میں بھی کافر رہتا ہے اور بنگلے میں بھی مسلمان رہتا ہے،
اور خبردار ان تمام چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، انسان اصل عنوان ہے۔ قرآن کہتا ہے جی انسان کو، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں، سارے انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ ان المسلمان یا ان المسلمین، یہ نہیں کہہ رہا اللہ جی، یہ نہیں کہا جا رہا کہ مسلمان خسارے میں۔ ان الکافرون، ان الکافرین، یہ نہیں کہہ رہا اللہ، انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے قرآن انسانوں کے لیے نازل کیا ہے، ھدی للناس ہے قرآن، ھدی للناس ہے۔ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، صاحبان دقت بیٹھے ہیں، قرآن ھدی للناس ہے۔ خانہ کعبہ وضع للناس ہے، ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ قرآن ھدی للناس ہے، نبی انسانوں کے ہادی ہیں، علی انسانوں کے امام ہیں۔ لہذا حدیث قدسی میں اللہ اعلان کرے گا لو اجتمع الناس، یہ نہیں کہا جا رہا کہ سارے مسلمان اگر علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے، کہا جا رہا ہے لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب، اگر سارے لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کہہ رہا ہے لما خلقت النار، تو میں دوزخی نہ بناتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ قرآن انسانوں کے لیے آیا ہے، نبی انسانوں کے لیے آئے ہیں، کعبۃ اللہ انسانوں کے لیے ہے، علی مولا انسانوں کے لیے ہے، یہ امام بارگاہ انسانوں کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا دروازے پر کہ سنی ہو یا شیعہ، یہ نہیں پوچھا جائے گا دروازے پر کہ تم مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ آپ نے اتنا بڑا خرچہ مسجد کے علاوہ کیا ہوا ہے، مسجد میں ہندو نہیں جا سکتا، یہودی نہیں جا سکتا۔ کل اگر یہودی نے کھڑے ہو کر اللہ سے شکایت کر دی کہ یا اللہ میں دین سمجھنے گیا تھا، مسلمان تو مسجد میں نہیں آنے دے رہا تھا، میں اسلام کیسے سمجھتا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا، آپ جواب دے سکیں گے۔ آپ نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے ہے، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ وسعت قلبی، سیاہ صدر، برداشت، تحمل مزاجی، انسانی اقدار کی پرورش، انسانی قدروں کی دیکھ بھال۔ عزیزان گرامی، یہ ہے اصل فلسفہ کربلا والوں کا، کربلا والوں کا اصل فلسفہ یہ ہے۔ ہمیں بہت ساری غیر ضروری چیزوں میں الجھا دیا گیا ہے اور وہ ہم مجبور بھی ہیں۔ ہم 2 گھنٹے کی تقریر کر دیتے ہیں اسی بات کے اوپر کہ پائچے اوپر ہونے چاہیے یا نیچے، ہم 1 گھنٹے کا خطاب کر دیتے ہیں اس بات پر کہ انگشت شہادت سلام کرتے وقت اٹھانی چاہیے یا نہیں، اور یہاں پر اخلاقیات تباہ ہیں، انسانیت رخصت ہے، پڑوس کا پڑوس سے کوئی تعلق نہیں ہے، معاشرہ ایک دوسرے سے اجنبی ہوتا جا رہا ہے۔ میرے چند بزرگ تشریف فرما ہے، ماضی کے اندر گاؤں کا بچہ بھی ہوتا تھا تو وہ اپنا بچہ ہوتا تھا جی، گاؤں کی بچی بھی بیاہ کر کسی گاؤں میں جاتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ ہمارا گاؤں کا داماد ہے۔ گنی کے اندر رہنے والے بچے بھی بزرگ اپنے بچوں کی طرح سمجھتے تھے۔ آج تو بچے ابا کی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس میں جہاں مادیت کا زور زورا، تھوڑی سی کڑوی باتیں شروع ہو گئی ہیں، سن لیجئے گا، جہاں مادیت کے زور زورے نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، دوڑ لگا دی۔ جب مرمرے بٹتے تھے، بتاشے بٹتے تھے، ہمارے بزرگ فقیر نہیں تھے۔ جس دور میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے پلٹانا چاہ رہا ہوں، ہمارے بزرگ فقیر نہیں تھے جو بتاشے بانٹتے تھے، جو مرمرے بانٹتے تھے، جو نختیاں بانٹتے تھے، مونگ پھلیاں بانٹتے تھے، وہ فقیر نہیں تھے، وہ اس زمانے کے حساب سے پیسے والے تھے۔ لیکن جب سے عبادات میں پیسے کا دخل شروع ہوا، جی میرا قبیلہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، جب سے عبادات میں، یہ عبادت ہے نا، اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے۔ ذکر علی کیا ہے بھائی، کو بار بار بتانے کی ضرورت ہے کہ جو ہم اس وقت کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں۔ نبی نے اعلان کر دیا اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، فرما دیا علی کا ذکر عبادت، علی کی محبت عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی علی بولنا عبادت۔ ہم مسلسل عبادت کی حالت میں نا، تو عبادات میں اللہم صل علی محمد وآل محمد، جب سے پیسے کا مقابلہ شروع ہوا نا، روحانیت ختم ہونا شروع ہو گئی۔ ایک علم کو دیکھ کر مراد پوری ہو جاتی تھی، اب 10 علم بھی آ جائیں تو سیلفیوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ مجھے معاف کیجیے گا تھوڑی دیر کے لیے
جی یعنی وہاں کھڑے ہو کر باقاعدہ سیلفی بنانی جا رہی ہوتی ہے، تمہاری توجہ علم پہ ہے ہی نہیں، تمہاری توجہ تو اپنی ذات پہ ہے. تم اس منظر کو بھی محفوظ کر کے اپنے نفس کی تسکین کر رہے ہو. یہ جب سے پیسے کا دخل شروع ہوا ہے، یہ پیسے کی ریل پیل شروع ہوئی ہے، پیسے کی بنیاد پہ بڑی اور چھوٹی مجلس ہوئی ہے. جی خفا ہو رہے ہیں آپ اس سے؟ پیسے کی بنیاد سے جب سے چھوٹی اور بڑی مجلسیں ہوئی ہیں نا، پہلے چھوٹی اور بڑی مجلس کا نام ہی نہیں ہوتا تھا، یعنی مجلس ہوتی تھی، چھوٹی بڑی نہیں ہوتی تھی. آج جہاں خرچہ زیادہ ہے وہ بڑی مجلس ہے، جہاں خرچہ کم ہے وہاں چھوٹی مجلس ہے. تو بس عزیزان گرامی، ہم سے بہت ساری چیزیں رخصت ہو جائیں گی. کیا کریں کہ اس دور میں پلٹ آئیں جس دور میں پلٹنا ہمارے فائدے میں. ہم جتنی دیر تک مجلس میں بیٹھے ہیں اتنی دیر تک عصر مصطفیٰ میں پلٹنا چاہتے ہیں، اور اگر عصر مصطفیٰ میں پلٹ گئے تو ہمیں قرآن بھی وہیں سے ملے گا، علی بھی وہیں سے ملیں گے، حسن حسین جناب زہرا کی محبت، اور سب سے بڑی چیز اللہ بھی اسی زمانے سے ملے گا. اس سے بہتر صلوات عطیہ کریں جو بھی پڑھی تھی. سورہ مبارکہ والعصر کے اندر موجود مضامین، سب سے پہلی بات تو عصر مصطفیٰ کی اللہ قسم کھا کر ہمیں توجہ دلا رہا ہے، پلٹا رہا ہے، پلٹ جاؤ اس زمانے میں جس زمانے میں تمہیں سب کچھ ملے گا. اور پھر اعلان ہو رہا ہے ان الانسان لفی خسر. سب سے پہلی بات انسانیت، سب سے پہلی بات انسانیت.